سامعین و ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، ملفوظات جی بابا اٹکی کی دوسری قسط کے ساتھ ہم آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہیں۔ اس سے قبل 3 ملفوظات 3 ظواہر پیش کیے گئے۔ ابھی اس نشست میں ظاہرہ نمبر 4 سے مطالعہ شروع کیا جائے گا۔ ظاہرہ نمبر 4، فرمایا ایک دن مجھے حضرت صاحب علیہ رحمت و رضوان یعنی شیخ سعدی لاہوری نے فرمایا، جنات کے ساتھ دوستی اور میل جول نہ رکھنا کہ ان کی دوستی بہت نقصان دہ ہے، اس لیے کہ وہ آگ اور ہوا سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کے اجزائے ترکیبی میں آگ کی مقدار زیادہ ہے اور آگ میں صفت تکبر پائی جاتی ہے، لہٰذا ان کے ساتھ میل جول رکھنے سے آدمی میں تکبر کی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ ملفوظ کا موضوع اور مفہوم بالکل واضح ہے، کیونکہ اللہ کے ولی جب ایک خاص مقام پر پہنچتے ہیں تو اللہ کی باقی مخلوقات کے ساتھ ان کا تعلق اور دوستی شروع ہو جاتی ہے، تو ان میں سے جنات بھی ہیں، لہٰذا فرمایا کہ جنات کے ساتھ دوستی کم رکھنا، بلکہ فرمایا کہ ان کے ساتھ دوستی اور میل جول نہ رکھنا منع ہی فرما دیا۔ ظاہرہ نمبر 5، فرمایا حضرت صاحب علیہ الرحمت والرضوان نے مرض الموت میں، یعنی شیخ سعدی لاہوری جب مرض الموت میں تھے، مرض الموت میں مجھے کچھ وصیتیں فرمائیں، جن میں سے ان 3 وصیتوں پر زیادہ زور دیا کہ 3 قسم کے آدمیوں کی صحبت و تعلق سے دور رہنا۔ اولاً اس شخص سے جو کیمیا گر ہو یا اس کی تلاش کر رہا ہو یا اس کی محبت میں گرفتار ہو۔ ثانیاً اس آدمی سے جو غیب کی خبریں سنا رہا ہو، اس لیے کہ یہ غیب کی خبریں سنانے والے عموماً جنات اور اس طرح کی مخلوقات کے سہارے غیب کی خبریں سناتے ہیں، تو وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں، یا اس لیے بھی منع فرمایا کہ وہ خبریں ہر عام آدمی کے لیے نہیں ہوتی بلکہ وہ خواص کے لیے ہوتی ہیں، تو اس سے پھر نقصان پیدا ہوگا بجائے فائدہ کے۔ ثالثاً اس شخص سے جو اپنا سارا زور کشف و کرامات کے اظہار تک محدود ہو، کہ وہ اپنی کرامات دکھاتا رہے اور کشف کے مختلف مظاہر اور مناظر دکھاتا رہے۔ پھر سر العظم نے فرمایا، یعنی مولانا عمر چمکنی فرماتے ہیں کہ شیخ سعدی لاہوری کی اپنی مرشد کی بات کرنے کے بعد پھر سر العظم یعنی جی بابا اٹکی نے فرمایا کہ یہ جو ہم بعض راز کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں اور اسرار کو ظاہر کرتے ہیں، یہ کشف نہیں بلکہ یہ ایک نظر ہے جو ہم لوگوں کے دلوں پر ڈالتے ہیں، کیونکہ ہم اس پر مامور ہیں، یعنی ہمیں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم لوگوں کے سامنے کچھ رازوں کا اظہار کر کے ان کی قلوب پر، ان کے دلوں پر، ان کے دماغوں پر، ان کی عقول پر ہم نظر رکھتے ہیں، ان کے خیالات اور ان کی سوچ اور ان کے افکار اور تفکرات پر ہماری نظر ہوتی ہے۔ اس میں کچھ راز بتا کر ان کی تربیت مقصود ہوتی ہے۔ ظاہرہ نمبر 6، فرمایا ایک دن حضرت صاحب علیہ رحمت والرضوان نے فرمایا، یعنی شیخ سعدی لاہوری نے، ہمارے چاروں طرف لوگوں نے نیزے اٹھائے ہوئے ہیں
اور وہ ہر طرف سے ہمیں ضرب لگاتے رہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک جگہ ایک شخص اپنے کسی کام یا درپیش مشکل میں ہمیں یاد کر رہا ہے تو ہمارے لیے اس کی مقصد براری اور مشکل کشائی ضروری ہوتی ہے، اور ابھی اسی شخص کی طرف لگے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرا شخص خراسان میں ہمیں یاد کرتا ہے۔ یاد رہے کہ شیخ سعدی لاہوری جب یہ بات کر رہے تھے تو وہ لاہور میں تشریف فرما تھے اس وقت، مگر ان کی نظر کا اور ان کی طاقت کا اور اللہ کی عطا کردہ کرامات کا اندازہ لگائیں کہ ایک دوسرا شخص خراسان میں ہمیں یاد کرتا ہے اور وہ بھی کسی مشکل میں پھنسا ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص عراق میں، کوئی ہندوستان میں، کوئی شام میں، کوئی حبش اور روم میں یاد کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کسی بھی وقت غم سے چھٹکارا نہیں۔ غم سے مراد یہ ہے کہ ہم ان چاہنے والے اپنے مریدوں، خلفاء اور چاہنے والے جو ہمیں پکار رہے ہوتے ہیں مقصد براری کے لیے، ہم ان کی مقصد براری کے اس کام میں مصروف ہوتے ہیں، یہ مراد ہے غم سے۔ دوستوں کی یہی غم ہے۔ اب دوست سے مراد وہی مریدین اور خلفاء، ان کو دوست کہا، دوست کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا، اور یاران طریقت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی دنیاوی غرض تو ہوتی نہیں کہ دنیاوی غرض کے اعتبار سے کوئی مدارج کا اور درجات کا وہ لحاظ کیا جائے۔ یہ تو سب کے سب جو ہیں راہ معرفت کے راہی ہیں۔ دوستوں کی یہی غم ہیں جو بے چین رکھتے ہیں، ورنہ ہمیں اور کوئی غم نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ آخر میں جو فرمایا کہ ورنہ ہمیں اور کوئی غم نہیں، تو چونکہ اللہ کے ولی کو اللہ تعالیٰ اپنے ذاتی غموں سے آزاد کر دیتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو، آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین ہونے والے نہیں۔ تو اس میں آخر میں اسی طرف اشارہ فرمایا۔ تو یہاں سے ان کے حضرت شیخ سعدی لاہوری کی طاقت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لاہور میں، خراسان میں، ادھر اٹک میں، عراق میں، شام میں، حبش میں، روم میں، جہاں کہیں بھی انہیں کوئی پکار رہا ہے وہ اس کی پکار کو سن رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت عطا کی ہوتی ہے کہ ان کے اور ان کے چاہنے والوں کے درمیان جو بعد ظاہری ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور سارا منظر قرب کا ہو جاتا ہے۔ ظاہر بین لوگ اور جو طریقت کے علوم سے اور تصوف کے علوم سے اور تصوف کے رموز اور اسرار سے آگاہ نہیں ہوتے، آج کے سائنسی دور میں جینے والے اور موبائل پر یقین رکھنے والے اور انٹرنیٹ پر یقین رکھنے والے، انہیں ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کو میرا یہ مشورہ ہے کہ جو بات سمجھ آ جائے تو ٹھیک، نہیں سمجھ آئی تو اپنے منہ بند رکھو۔ تمہیں کسی نے نہیں کہا، تم سے کسی نے کوئی تصدیق نہیں کروانی۔ کچھ لوگوں کے سامنے آ کر سادہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ تصوف کچھ نہیں ہے، یہ روحانیت کچھ نہیں ہے، یہ پیر کچھ نہیں ہوتا، یہ کرامت کچھ نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں سے میں تمام سامعین و ناظرین کو کہوں گا کہ بچ کر رہے ہیں۔ یہ دور فتن ہے، مختلف فتنوں کا ظہور ہے۔ جس نے کوئی علوم اسلامیہ کی کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی، کوئی درس نظامی کا کورس نہیں کیا، دور حدیث نہیں کیا، دور تفسیر نہیں کیا، بڑے بڑے اساتذہ کے سامنے جو ہے وہ زانو تلمذ طے نہیں کیا، اور بس براہ راست قرآن پاک کا اردو ترجمہ پڑھ کے، حدیث کا اردو ترجمہ پڑھ کے، اور خود کچھ آدھا سمجھ کے دوسروں کے لیے استاد اور گرو بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ سامعین سے میری یہ مؤدبانہ اور ہمدردانہ یہ التماس ہے۔ تو یہ جو حضرت آخر میں فرمایا کہ دوستوں کے یہی غم ہے جو بے چین رکھتے ہیں، ورنہ ہمیں اور کوئی غم نہیں۔ اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ اپنے دوسرے مومن کی تکلیف کو دور کرتا ہے، مشکل کو دور کرتا ہے، تو ایک مومن نے دوسرے مومن نے کے لیے، دوسرے مومن کے لیے مشکل کشا ہے، اس کی مشکل دور کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو
اپنے کسی بھائی کی مشکل دور کرتا ہے تو اللہ اس کی مشکلات دور کرتا ہے۔ ظاہرہ نمبر 7، فرمایا ایک دن حضرت صاحب علیہ الرحمت والرضوان بلند حقائق اور معارف بیان فرما رہے تھے، یعنی تصوف کے راز، رموز، اسرار، بہت ہی باریک باتیں، گہرائی کی باتیں، اور میں ان کو سراپا گوش ہو کر سن رہا تھا، یعنی میں سر سے لے کر پاؤں تک گوش کان بنا ہوا تھا، بڑے ہی ادب سے سن رہا تھا۔ آپ نے ان باتوں کی طرف میرے شوق اور میلان کو دیکھا، یعنی بہت ہی میں گم ہوں، ماو ہوں، مستغرق ہوں آپ کی گفتار میں۔ تو جب میرا یہ استغراق اور یہ اشتیاق اور یہ شوق اور یہ ذوق اور یہ محویت دیکھی تو فرمایا اگر چاہو تو جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں لکھ لیا کرو۔ میں نے عرض کی میں امی ہوں، لکھنا نہیں جانتا، یعنی کہ حضرت سر العالم جی بابا ٹکی فرماتے۔ حضرت صاحب نے مسکرا کر فرمایا اگر آپ یہ ظاہر نہ کرتے اور قلم اٹھا کر لکھنا شروع کر دیتے تو قلم آپ کے ہاتھ میں جاری ہو جاتا اور اس کے بعد جو چاہتے لکھتے جاتے اور صاحب تحریر ہو جاتے۔ صاحب تحریر سے مراد غالباً یہاں مصنف یا مؤلف بن جاتے، کتاب لکھتے۔ یہ تو حضرت جی بابا ٹکی کا کمال حافظہ ہے، لکھا نہیں، لیکن جو کچھ اپنے حافظے میں حضرت شیخ سعدی لاہوری کے اپنے مرشد کے ملفوظات تھے وہ ایسے بتائے کہ پھر مولانا عمر چمکنی جیسے خلیفہ اجل نے انہیں قلم بند کر لیا۔ ایک ایک لفظ موتی ہے۔ آپ جب اس ویڈیو کو بار بار سنیں گے اور ان ملفوظات کو بار بار سنیں گے اور ساتھ جو میں تھوڑی بہت توضیح اور تشریح کر رہا ہوں اس کو بھی سامنے رکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ واقعی یہ علم، فن اور شریعت و طریقت کے آبدار موتی ہیں جن کی آب و تاب رہتی دنیا تک بڑھتی ہی چلی جائے گی، کبھی کم نہیں ہوگی۔ اسی ظاہرہ نمبر 7 ملفوظ نمبر 7 پر آج کا یہ مطالعہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت کے رستے پر چلائے اور اپنے جو نیک لوگ ہیں، اولیاء ہیں، ان کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔